السلام علیکم ناظرین، ٹی این این کی ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ظفر بخاری۔ ناظرین، وہ مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسانوں کو گمراہیوں کے، ظلمتوں کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے سراج منیرہ سے ہمیں متعارف کروایا۔ وہ ہستی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجی جس کے بارے میں اللہ نے جہاں اپنا تعارف کروایا رب العالمین کا، تو وہاں ایسی ہستی کا تعارف کروایا جس ہستی نے رحمت بن کر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول عطا فرمایا کہ آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ آج انشاءاللہ رب العالمین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر گفتگو کریں گے، اور وہ اسوہ جو ہمارے لیے ایک کسوٹی اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے کہ اس کو اپناؤ گے تو کامیاب ہو، اور اس سے ہٹو گے تو تم لوگ ناکام ہوگے۔ اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے پاس ایک علمی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ایک پروگرام کے ایک پروسیجر کو مکمل کرتے ہوئے میں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ ساہیوال کی عظیم درسگاہ جامعہ فریدیہ کے بانی و محتمم جناب حضرت پیر منظور احمد شاہ صاحب، جو بانی بھی تھے اور محتمم بھی تھے جامعہ کے، ان کے صاحبزادہ ڈاکٹر پیر مظہر فرید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو اب محتمم ہیں جامعہ کے۔ اور سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا ٹائم دیا ہمیں، اور اس خوبصورت موضوع پر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس خاص موضوع کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے، اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے دین کی طرف سے، کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ ایک تو اسوہ کا مفہوم کیا ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا اس کی فضیلت مقرر فرمائی۔ دیکھیے شاہ صاحب، پہلے تو شکریہ جو آپ اس پروگرام کی حوالہ سے آپ نے پیش رفت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شاہکار ربوبیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بہت بڑی صلاحیتوں کے مالک رہے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو صلاحیت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی وہ سب سے جدا کرنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ جدا گانا اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کر دی۔ جو کچھ باقی انبیاء و مرسلین کو عطا کیا وہ آپ کی ذات کے اندر سب کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یکے بعد دیگرے یکے بعد جتنے نبی آتے رہے، وہاں پر ایک کے بعد دوسرے دین تکمیل طلب رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں دین تکمیل طلب رہا، دوسرے نبی آئے، پھر تیسرے چوتھے۔ حضور کی ذات جب تشریف لائے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جتنی کوالٹی، جتنی خصوصیات اللہ جل جلالہ کارخانہ قدرت میں انبیاء و مرسلین کو عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری سمیٹ کر دامن مصطفیٰ میں عطا فرمائی۔ اور اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو اس کی ذات کے اندر تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کا تعلق ریاست سے ہو، سیاست سے ہو، انفرادی زندگی سے ہو، اجتماعی نظامی حیات سے ہو، حواس خمسہ ظاہرہ سے ہو، حواس خمسہ باطنہ سے ہو، جس سے بھی ہو، جس طرح کی رہنمائی ہم لینا چاہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والے صفات میں موجود ہے۔ اور آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، وہ جو آپ کا طریقہ ہے وہ انسانیت کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ جس بھی حیثیت سے ہو جائے گا، وہ جتنے قواعد و ضوابط آپ کی ذات ستودہ صفات میں پائے جاتے ہیں وہ کائنات کی کسی اور دوسری ہستی میں موجود نہیں۔ بے شک، بے شک۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے اسوہ کے مفہوم کے حوالے سے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایسا اسوہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر پہلو میں، اور زندگی کے ہر درجے پر، کسی بھی آپ مرتبے پر فائز ہیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آئے گا۔ خواہ معلم ہے، سپہ سالار ہیں، کچھ بھی ہیں، زندگی کے کسی شعبہ ہے، زندگی میں آپ مصروف ہیں، ہر جگہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آئے گا۔ کہیں بھی ہمارے نبی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اور اسی کچھ زندگی کے جو پہلو ہیں
اس پر آج کے پروگرام میں ہم روشنی ڈالنا شروع کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور سب سے پہلے میں آج کے جو حکمران کے اس وقت ہمارے سیاست کا ایک دور چل رہا ہے اور بہت گرما گرمی ہے, زور و شوروں پر ہے, اور حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, اور اس پہ بات کریں گے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جا کر اپنی ریاست قائم کی, اور بحیثیت حکمران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا ہے, اور آج کے حکمرانوں کو اس سیرت سے کیا سبق ملتا ہے. دیکھیے شاہ صاحب, یہ اصل میں حکمرانی کے اصول اس وقت پنپتے ہیں جب انفرادی زندگی کے اندر حسن اور انقلاب پیدا ہوتا ہے. بے شک. جب تک انفرادی زندگی کسی کی جگمگا نہ جائے اس وقت تک اجتماعی نظام حیات کے ہم داغ بیل نہیں رکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے افراد کو معاشرہ میں اتارنے سے پہلے ان کی انفرادی حیثیت کو پالش کیا. کیا بات. ان کی قوت ذائقہ, قوت شامہ سونگھنے والی قوت, قوت باصرہ دیکھنے والی قوت, قوت سامعہ سننے والی قوت, قوت لامسہ محسوس کرنے والی قوت, ایک ایک کر کے پالش کیا. پھر اسی طرح سے حواس خمسہ باطنہ کو, وہ جو یہاں پر حصے مشترک ہے, حصے خیال ہے, حصے وہم ہے, حصے حافظہ ہے, حصے متصرفہ ہے, آپ نے ایک ایک کو پالش کیا. اور جب کیا, اور پھر اس اعتبار سے جب وہ, تو پھر وہ شخص جب میدان میں اترا ہے اجتماعی نظام حیات کو, وہ افراد سے مل کر بنتا ہے. معاشرہ ہمارا افراد سے بنتا ہے. جب افراد ہی درست ہو گئے معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. ہمارے, آپ نے کہا ہمارے حکمرانوں کے حوالہ سے, ہمارے حکمرانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک ایسے اسکول کے اندر داخل ہوں, باقاعدہ طور پر اس کا علم حاصل کریں. اور وہ اسکول کیا ہے؟ وہ جو فکری اعتبار سے جو اسکول ہے وہ قرآن و سنت کا اسکول ہے. بے شک. کیونکہ اب یہاں پر یہ کسی اسکول میں جائیں تو یہ مشکل ہو جائے گا, لیکن ایک اسکول, یہ لوگ اسکول میں چل کر پڑھتے ہیں, اور یہ اسکول آف تھاٹ تو ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. کیا بات. میں آ گیا ہوں, میں آ گیا ہوں, آؤ میرے سامنے آؤ, میرے سامنے اپنی اصلاح کرو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تین چیزیں, قرآن مقدس, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور سیرت کے روشن اصول, صرف حکمران نہیں بلکہ رعایا, وہ بھی انہیں اسی طرح سے لیں تاکہ ہمارا یہ نظام بہتر طریقہ سے آگے بنپ سکے. بالکل. بحیثیت حکمران, اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حکمران بننے سے پہلے, معاشرے کو چلانے سے پہلے, انفرادی طور پر اس حکمران کو ان صلاحیتوں کا حامل ہونا چاہیے جن صلاحیتوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا فرمایا. اور بحیثیت حکمران تو ہماری بات ہوگی, لیکن ہر چیز کے ہم دوسرا رخ بھی دکھائیں گے کہ بحیثیت عوام, اب ہم لوگ عوام ہیں تو ہمارے پاس تو حکمرانی نہیں ہے, ہمارے پاس اس وقت سیاست کی سیٹ نہیں ہے, یا ہم لوگ کوئی وزارت کی سیٹ پر نہیں بیٹھے, تو بحیثیت عوام ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت ایک عوام کیا کردار رہا ہے؟ اس حوالہ سے ہمیں وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالہ سے عطا فرمایا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اب یہ حکم ہے کہ تم نے عوامی حلقوں سے مخاطب رب ذوالجلال کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. ان کی بات تمہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ تمہارا لیڈر اگرچہ حبشی اور پھر غلام, اگرچہ وہ نہ کٹا ہوا کیوں نہ ہو, وہ تمہیں کہتا ہے بشرطے کہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر کہہ رہا ہو, تو اس کی بات کو تم مانو. آج ہمارے معاشرہ میں افراتفری اس لیے ہے, ادھر سے ایک صدر بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, چند دنوں کے بعد اسی کے نقش نکالنے شروع کر دیتے ہیں. اگر اس بات کو لیا جائے یہ اولی الامر ہے, اور یہ اولی الامر کا اتباع, اولی الامر کے ساتھ پیار محبت اور ان کے تابع ہو کر چلنا, یہ ہمارے دینی شعار اور دینی فرائض میں شامل ہے. اب دیکھیے, اس سے پہلے ہمارے یہاں سلطان گزرے ہیں, خلیفہ گزرے ہیں. جو کسی ایک مملکت کا امیر ہوتا وہ سلطان کہلاتا, جو پورے کا ہوتا وہ اسے خلیفہ کہلاتا. ان کی ایک اپنی گرفت تھی, ان کے اندر عوامی حلقوں میں ایک رعایا کے اندر شعور تھا. جب تک وہ ایک دائرہ کے اندر, جو اسلامی دائرہ ہے, جب تک وہ اس کے اندر رہتے لوگ ان کی اطاعت کرتے. جیسے ہی وہ باہر نکلتے تو فوری طور پر سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں چپ ساتھ کے وہاں پر ان کی باتوں کو سن لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے آستانے پر دروازے پر ایک نے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا یہ دیکھیے آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لے لی ہیں, یہ عوامی کام ہے. یہاں پر پھر انہیں وضاحت کرنا پڑی کہ 2 چادریں میرے پاس کیسے آئی ہیں. تو عوامی حلقوں کے اعتبار سے اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اولی الامر, یہ لوگ جو طبقہ حکمران طبقہ ہے, وہ ایک خاص اسلام کے دائرہ کے اسلام کی ریڈ لائن کراس نہ کرے. بڑا خوبصورت انداز میں عوام کے لیے جو پیغام تھا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, جو اللہ نے ہمارے اس میں کام لگائے ہیں, ڈیوٹیاں لگائی ہیں, فرائض لگائے ہیں, ان کو پورا کریں. واطیعوا الرسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں. اور اولی الامر کے جو حکمران جو ہمارے پہ کوئی قوانین لاگو ہو رہے تھے تو ان کی پاسداری کرنا یہ ہماری دینی فرض ہے ہمارا, لیکن بشرط یہ کہ وہ سب چیزیں. تو ایک اور بات آپ کے درمیان میں وہ آپ کی زبان سے, یہ ہمارے یہاں دیکھیں ٹریفک کے اصول ہیں نا جی, بھئی جب سبز بتی ہو تو آپ نے چل پڑنا ہے, جب دوسرا تو آپ نے خاموش رہنا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک دینی عمل ہے, اس کو دین کے ساتھ وابستہ کیا جائے. کوئی شخص آپ کو نہیں دیکھ رہا, وہاں پر سرخ بتی چل رہی ہے, کوئی شخص دیکھنے والا, کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. ٹریفک بھی نہیں, آپ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولی الامر نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے, اس کے مطابق زندگی دیکھیں کیسے رونق. کیا بات. ان چیزوں سے ایک تو آپ اگر یہ سنت سمجھ کے اور دین سمجھ کے دنیاوی کام بھی اگر کوئی دین اور سنت سمجھ کے کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اور بڑے خوبصورت انداز میں عوام کا کردار کیا ہونا چاہیے. پھر اگلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بے شک یہ ایک ٹاپک اور عنوان ایسا ہے, موضوع ایسا ہے کہ ساری زندگی بھی ہم لوگ اس چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن اس چیز کا شاید ہم لوگ تھوڑا سا بھی حق ادا نہ کر سکتے ہوں. لیکن کوشش ہے کہ کچھ چیزیں ہم لوگ آج کے پروگرام میں ڈسکس کر لیں. بحیثیت سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت سپہ سالار کیا کردار رہا ہے, اور آج کی جس طرح ہماری فوج بھی ہے, پاک فوج ہے, اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی فوج دی ہے, تو ان کے سپہ سالار کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ سپہ سالاری کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سپہ سالاری پر جو مہر رب ذوالجلال نے ثبت کی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں. حضور خود فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, وہ 6 چیزیں ایسی ہیں ان کے لیے وہ میری ذات کو ان سب نبیوں پر ترجیح دی. اوتیت جوامع الکلم, جامع کلمات مجھے عطا کیے گئے. اب یہ جامع کلمات ایک بات ہو گئی, اور پھر یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اس وقت رب ذوالجلال نصرت بالرعب, میرا روب رب ذوالجلال نے اتنا رکھا ہے, جیسے میں گھر سے نکلتا ہوں تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر میری روب, میری وجاہت وہ ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے. اور تیسری ایسی بات فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں یہ جو میں ہمارے اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ احلت لی الغنائم, پہلے نبی جو تھے مال غنیمت ان کے لیے ممنوع تھا. کیا بات. مگر یہ آپ کی سپہ سالارانہ کیفیت انداز رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ فرمایا کہ دیکھو جو دشمنان اسلام آپ کا مال لوٹ کر لے گئے وہ تو لے گئے, لیکن اب جو آپ مال لے کر لائیں, پہلے وہ کھانا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا, لیکن اب آپ کھا بھی لیں اور پھر بھی ٹھیک ہے, نہ کھائیں پھر بھی درست ہے, مگر کھانے کے بعد بھی رب ذوالجلال آپ کا جہاد قبول کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر ارسلت الی الخلق کافہ, سب مخلوق کی طرف ہے. وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا, پوری روئے زمین میرے لیے وہ طہارت کی جگہ بنا دی گئی. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے آپ کی سپہ سالاری کو ایک مہر لگا دی ہے کہ دیکھو جو چیزیں پہلے سپہ سالاروں کے لیے جائز نہیں تھی میں نے اس مصطفیٰ پر جائز کر دی. سبحان اللہ. ایک بات سبحان اللہ. سپہ سالاری کے حوالہ سے ہمیں بدر کے میدان میں یہ بات ملتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صف سیدھی فرما رہے ہیں, صحابی رسول کو چھڑی کے ساتھ کہا کہ پیچھے ہٹیں. اب وہ درمیان میں آ گئے, کہنے لگے آپ نے اس موقع پر چھڑی میں نے لگائی, میں تو بدلہ لوں گا, میں نے تو بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹنا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دیکھ لو بھائی. باقیوں نے کہا یار کیا کرتے ہیں آپ, شاید کیا کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو بدلہ لینا ہے. اصل مسئلہ ان کا کچھ اور تھا. حضور نے فرمایا لو چھڑی لے لو اور میرے مار. انہوں نے کہا نہیں, جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے تو اس وقت میرا جسم ننگا تھا,
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور فرمایا کہ اب لو بدلا، مگر یہ صحابی رسول تھے، سینے سے چمٹ گئے۔ حضور میں نے اس لیے آپ سے یہ گزارش نہیں کی تھی، میں تو اس لیے کر رہا تھا تاکہ میں قبر میں جاؤں گا، فرشتے پوچھیں کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا میں اپنے مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ چمٹ کر آیا۔ سبحان اللہ۔ حسب یہ ہے کہ یہ ہے اسوہ جو ہمارے مجاہدین کے لیے، ہمارے فوج کے لیے، کہ یہاں پر جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک جو فطری ایک منصب ہر ایک کے پاس ہے وہ ہے والدین کا، اور جو والدین ہیں ان کے لیے دعا میری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اولادوں کو ان والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے بحیثیت والدین، کیونکہ وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بے روزگار ہیں لیکن والدین ہیں۔ بحیثیت والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ کیا پیار تھا، اور آج کے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کیا سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش، تربیت اور اپنی اولاد سے لاڈ پیار کس طرح سے کریں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بحیثیت والد کے آپ نے جو کردار ادا کیا، دن کے وقت تو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہی ہیں، تہجد کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کاشانہ پہ جلوہ فگن ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فگن ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ رات کے وقت اللہ کی عبادت نہیں کرنی؟ یہاں پر دن کے اجالے میں تو لوگ تبلیغ کرتے ہی ہیں، مگر آپ تو یوں بھی فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اپنے بچوں کے حوالہ سے کیسے پیار کرنا ہے۔ پیارے حسن اور حسین آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، سرکار فرماتے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی پیار فرما، واحب من یحبہما، جو ان سے پیار کرتا ہے یا اللہ ان سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بچوں کے ساتھ حسن آج کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے اٹھتے بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ نے اپنا خطبہ پاک چھوڑ دیا، بیلچوں کو لائے، انہیں اپنے ران پر بٹھایا اور پھر آپ نے خطبہ دوبارہ شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ بچوں کے ساتھ کس قدر پیار ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کی صاحبزادی آخری وقت میں بھی جب آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہوا، حضور نے فرمایا، حضرت ام عطیہ سے فرمایا کہ عطیہ، ام عطیہ جب میری بیٹی کو تم نے غسل دینا ہے طاقت کے ساتھ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ، ان رأیتن، اگر مناسب سمجھو تو، اور جب تم نہلا لو تو پھر مجھے بتانا۔ عرض کی حضور ہم نے نہلا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چادر مبارک اتاری، رحمت للعالمین کی چادر اتاری، اور وہ چادر ہی عطا فرما دی، یہ میری بیٹی کو اس کے ساتھ کفن دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا وہ انداز رکھا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی جناب سے ہمیں عطا فرمایا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے تھے جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اور عورت کو نوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے رحمت للعالمین پیغمبر نے آ کر ان بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دی ہے۔ مائیں ان کے قدموں تلے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ انسان جس جنت کے لیے ساری زندگی کوشش کرتا ہے، توقع کرتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا بیٹی کے ساتھ، کہ بیٹی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اور یقین جانے ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں ان سے نسلیں چلتی ہیں، ان سے اولاد چلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نسل حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے چلی۔ اتنے عظیم پیغمبر کی اولاد ایک بیٹی میں سے چلنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور لیسن ہے
کہ بیٹیوں کی اولادیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے امام حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، تو وہ نواسے تھے حالانکہ بیٹی کی اولاد میں سے تھے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم ایک استاد کیا کردار رہا ہے؟ شاہ صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے سب سے بڑے معلم، بے شک بے شک سب سے بڑے معلم ہیں، اس لیے کہ جتنے نبی آئے، کان النبی یبعث الی امۃ خاصہ وارسلت الی الناس عامہ، جتنے نبی آئے ان کے ماننے والے مخصوص تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں سارے بنی نو انسان کا نبی بن کر آیا، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں پورے کے پورے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے، سبحان اللہ، جس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جن بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اوج بھی ہے، حدید بھی ہے، بلندی بھی ہے، پستی بھی ہے، مرغزار بھی ہیں، یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ان کی طرف بن کر آیا ہوں۔ اچھا یہ تو پھر عجیب بات ہے کہ آئے تو ایک آدمی سب کی طرح، مگر سمجھائے کسی کو اور کسی کو نہ سمجھائے، یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ آپ فرماتے ہیں دیکھو انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں تعلیم دینے والا ہوں۔ اور یہ قرآن مقدس کی یہ بھی ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی ظاہر اور باطن اور دونوں کو ساتھ ساتھ چلا کے چلتے ہیں، لے کر چلتے ہیں، وہ جس کے ساتھ تن بھی اجلا ہوتا ہے اور تعلیمات نبویہ ہوئے ہیں جو من بھی اجلا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اگر ایک اجلا ہو دوسرا نہ اجلا ہو تو پھر یہ تعلیم مکمل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ اس وجہ سے جو معلمانہ کیفیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز پاک وہ یہ رہا ہے کہ اصحاب صفا یہ ہماری وہ پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے یہاں پر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر صفا مقام پر پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے، کسی کو کسی کے ساتھ چلا دیتے، وہ ان کی کفالت کیا کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے سامنے ایک معلمانہ حیثیت کو اختیار کیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور جامع بات کی ہے کہ معلم کا کردار یہ ہے کہ جہاں آپ کی وہ ظاہری طور پر تربیت کر رہا ہے تو اسے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باطنیہ طور پر بھی، ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنیہ طور پر بھی آپ کے تزکیہ نفس کیا، برائیوں سے پاک کیا، تو معلم کے آج کے دور میں بھی کردار یہ ہے کہ جہاں وہ دنیاوی طور پر ہماری تربیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے ساتھ ساتھ دینی طور پر، روحانی طور پر بھی ہماری تربیت کرے۔ ناظرین، اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت سے سوالات تھے میرے ذہن میں، لیکن جو پروگرام اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سے اضافہ بخاری کو۔ اللہ نے کے بعد۔